الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تمام ترحم و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات و برکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور کروڑ درود رسول رحمت نبی محتشم شفیع معظم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مقام سیاح لامقام سید انس و جام سرور لالا رخام نیر تابا سرنشین ماہ بشام ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طبا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی تمام تر عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دیبکار علماء کرام حضرات سامعین منتظمین اور خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال معظم اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمیں جلوہ گر ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی جشن عید میلاد النبی کی بہاریں اہل ایمان کے سینوں میں نور کا سما پیدا کرتی رہتی ہیں۔ ہر گلی گلی حضور کی باتیں ہیں، ہر ایک لب پر حضور کی نعتیں ہیں، اور اتنا تذکرہ ہم نے کبھی کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا تذکرہ میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کان جدھر بھی لگا یہ تیری ہی داستان ہے۔ ہر گلی گلی حضور کی باتیں ہیں، ہر ایک لب پر حضور کی نعتیں ہیں، اور صدیوں قبل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے، مگر ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں کہ جیسے کوئی کل ہی گزر کر گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے اور خوشبو کہاں تک ہے۔ اہل ایمان کے سینے ذکر رسول سے معطر ہیں، سرشار ہیں، روحیں ان کی قرار اور تسکین پاتی ہیں جب کسی کے لبوں پہ میرے حضور کا نام لیا جاتا ہے۔ ایک پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دن سینے دی میں ٹھنڈ آکھاں، شہد گلاب دے کھانڈ آکھاں۔ شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس شخص کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تذکرہ حضور کا چھڑا ہو اور قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، علماء کرام نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی یوں ہوا کہ پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے تو اس سے بھر کر کچھ سرمایہ ہی نہیں کہ کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ اور آج کی میری گفتگو کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محبت ایک داعیہ ہی ایسا ہے کہ جو کسی کے لیے طلب پیدا کرتا ہے، جو کسی کے لیے بے تابیاں پیدا کرتا ہے، اور کوئی دل ایسا نہیں ہے جو محبت سے خالی ہو۔ جب دھڑکتا ہوا دل سینے میں ہے تو اس میں کسی کی محبت بھی ہوگی، پھر آہیں اور سسکیاں بھی ہوں گی، پھر جگہیں بھی ہوں گے، پھر وصل اور ہجر کے لمحات بھی ہوں گے۔ جب دل ہے تو پھر کوئی دل بھر بھی ہوگا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ دھڑکتا ہوا دل سینے میں موجود ہو
اور اس میں کسی کی محبت نہ ہو، اور یہ دل جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا قیمتی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ ہر شے ٹوٹتی ہے تو برباد ہو جاتی ہے، بے قیمت ہو جاتی ہے، بے وزن ہو کر رہ جاتی ہے، لیکن یہ دل جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنا قیمتی تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اچھا، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سینے میں یہ دل رکھا گیا ہے۔ اب ہم کسی سے محبت جو کرتے ہیں اس کی بھی تو کئی وجوہات ہوں گی کہ ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہوئے مجبور کیوں ہیں۔ عمومی طور پہ کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہے، کہ اس نے مشکل وقت میں ہمارے لیے آسانی پیدا کی تھی، تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہے، تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں، کیونکہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ وہ اگر نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو کائنات کو خیرات وجود ہی نہ بخشا جاتا، اس کائنات کو تعین ہی نصیب نہ ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجیے، نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، بس میں دھار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، غم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استاذہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شرمادہ اسی نام سے ہے۔ اچھا، کسی سے اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے، کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، تو پھر اس کے بدلے میں پیار کیا جاتا ہے۔ اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، تو پھر غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر تمہارے لیے کون پیشانی رکھ کے دعائیں مانگتا رہا؟ اس کائنات میں تشریف لاتے ہوئے کون اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کرتا رہا؟ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے، تو پھر ہمیں حضور سے پیار کرنا چاہیے۔ اچھا، کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے۔ لوگ مختلف اینکر سے، مختلف دانشوروں سے اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہیں۔ اگر یہی داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا کہ وہ صاحب کمال ہے، تو پھر اس کی شان کو دیکھو، بلاول اولا بھی کمال ہی۔ اللہ حضرت نے فرمایا تھا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود پڑے ہیں جیت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمانے انکا کے جھوٹے رکتوں تم اول آخر کی پھر میں ہو، امید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلا بل غلا بھی کمالی ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے، تو پھر میرے محبوب کے کمالات اور عظمتوں کو دیکھو، یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور حضور اوپر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ ایک دن میری روح نے پرواز کی۔ عالم مرتبت علماء کرام سے پوچھئے، روح پرواز کر سکتی ہے؟ میری روح زنگلود ہو تو میں نیک لوگوں کی روحیں پر اپنی روح کا قیاس مت کروں اور اس حقیقت کو نہ جھٹلاؤں۔ آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے، تو روح کی پرواز ممکن ہے۔ اب ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ ایک دن میری روح نے پرواز کی، میری روح 7 لاکھ عرش عبور کر گئی، اتنی میری روح نے پرواز کی۔ اب فرماتے ہیں جب میری روح 7 لاکھ عرش عبور کر گئی نا، تو آواز آئی کہ ابو الحسن کہاں کا ارادہ ہے؟ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیریہ ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کر اجھل گئی، مجھے بار ہاں یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ تو فرماتے ہیں ندائے ابو الحسن کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا اللہ عرش شب معراج عرش کی جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش کی زیارت کے شوق میں آیا ہوں۔ تو آواز آئی ارجعی لا وصول لکا، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال میں پرواز کرتے رہو، جہاں شب معراج جس عرش کی چھاتی قدم لگے تھے اس عرش
تک تو تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا. اس نبی کے قدم اتنے اونچے ہوں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. لوگوں کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اسے تولنے لگے جو تولا نہیں جا سکتا. یار سنار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے, لیکن منو ٹنوں کا حساب تو نہیں نہ ہو سکتا. اگر عقل کے ترازو میں تولنے کا شوق ہے تو میں آپ کو تولوں, آپ مجھے تولیں, لیکن وہ جنوبیوں کا بھی امام ہو. اللہ اکبر. ڈٹھے بڑے قرآن دے پھول سارے, تیری شان یا نہیں کوئی اور ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا عاشقاں انہیں اسی جو ڈٹھا. کوئی نور آکے کوئی بشر آکے دن رات پیا اے شور ڈٹھا. اللہ والے اگر نہیں مقابل دی تسا ہور ڈٹھا سا ہور ڈٹھا. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھا ہے, سدرہ بھی جبریل سے آگے آگے نہیں جاتے دیکھا. اور اقبال بولا تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا, آرے نادان جو مطلب تھا مقید کر دیا تم نے, تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے اور وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے. تو اگر کسی سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو پھر اس محبوب کے کمالات اور عظمتوں کو بھی دیکھو. اچھا کسی سے اس لیے بھی محبت کی جاتی ہے کہ وہ سونا بڑا ہے. عمومی طور پہ دنیا میں سب سے بڑا یہی داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا. کسی کو کسی کے لب پیارے لگے تو کسی کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے, تو کوئی کسی کے قدر انا پہ جار مارنے کے لیے تیار ہو گیا, کسی کو کسی کے زلفے دراز اچھی لگی. اور اگر یہی داعیہ ہے, چلو یہ بھی مان لیتے ہیں کسی سے محبت کرنے کا یہ داعیہ ہے کہ وہ سونا بڑا ہے, کہ وہ حسین و جمیل بہت ہے, تو پھر لاؤ نا آمینہ کے لال جیسا کوئی وسیع. متھے چمچ نیلاٹ پرانی ہے, تانی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور کہیں مد بریاں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, مشتاق کھیاں کتھے جا رہیاں. پھر لاؤ نا حضور جیسا کوئی حسین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القمر لیلۃ البدر لمارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو چود می رات کا چاند تھے میرے حضور. پھر فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں, حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا. حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے, آپ فرمانے لگے دیکھتے بھی کیسے, کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن چودہویں رات تھی, ستاروں کے حلقوں میں چودہویں رات کا چاند چمک رہا تھا, اور حضور سرخ رنگ کی مخملی یمنی چادر والے استراحت فرما رہے تھے. اب فرماتے ہیں میں کبھی چودہویں رات کے چاند کو دیکھوں تو کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھوں. تو آخر میرے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں. امام زرقانی علیہ رحمہ نے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ حضور کے حسن کے بارے میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور مدینے سے باہر سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. حضور سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر تشریف لے گئے. وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے. حضور کو ان کے اونٹوں میں سے ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کی نگاہ ناز کو پسند آ گیا. اب حضور نے پوچھا, حضور نے اس کے مالک کو بلایا اونٹ کے کہ بیچو گے. اب ابھی وہ ایمان نہیں لائے, وہ کہنے لگے بیچنا تو نہیں تھا لیکن آپ جیسا خریدار ہو تو کون نہ کر سکتا ہے. تو انہوں نے کہا جی جی بیچیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مربجہ قیمت تھی اس دور کی وہ طے کر لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجارتی غرض سے تو آیا نہیں تھا, اگر تم مجھ پہ اعتبار کرو تو میں اون کی لگام پکڑ لیتا ہوں, اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور اپنے غلام کے ہاتھ میں پیسے بھیج دوں گا. انہوں نے کہا جی جی ٹھیک ہے. حضور نے اب لگام, پہلے وہ حضور کے چہرے نور کی زیارت کر رہے تھے, اب حضور نے لگام پکڑی تو اب حضور کے پشت مبارک کی زیارت کر رہے ہیں. سارا قافلہ ٹکٹکی باندھ کے حضور کو دیکھ رہا ہے. جیسے حضور نظروں سے اچل ہوئے سکتے سے باہر آئے, اپنے حواس میں آئے, ایک دوسرے سے پوچھنے لگے, اس اونٹ کے مالک سے پوچھنے لگے جس کو تم نے اونٹ بیچا اس کو جانتے تھے؟ وہ کہنے لگا میں تو نہیں تھا جانتا. وہ کہنے لگے اس کا نام, کہنے لگا وہ بھی نہیں پتا. کہنے لگا اس کا قبیلہ, کہتا ہے وہ بھی نہیں پتا. وہ کہاں رہتے ہیں وہ بھی نہیں پتا. وہ کہنے لگے تم نے اس کو اونٹ بھی کیسے دے دیا؟ وہ کہنے لگے اسے چھوڑو, جب وہ مسکراتے تھے تو سامنے دو دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے گرتی تھی. جب وہ تکلم فرماتے تھے تو سامنے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. وہ کہنے لگے میں تو ان کی زلفیں ہی دیکھتا رہ گیا. وہ کہنے لگے میں تو ان کے چہرے انور کو ہی دیکھتا رہ گیا. کیا حسن دیا اللہ تعالیٰ نے.
تو جب یہ باتیں ہوئی تو وہ اس کے مالک کو کہنے لگے جو ہوا ہو گیا، لیکن وہ تو اپنے حسن کا جمانہ کر کے تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا، جب یہ بات کی نا وہ تم سے اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو تب سے خاموش بیٹھی اس قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور اس نے اونچی آواز سے کہا کہ اے بولنے والے چپ کر جا، اگر وہ پیسے نہ دینے آئے تو مجھ سے پیسے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں، میں ضامن ہوں۔ کہنے لگا اچھا، وہ قبیلے والے کہنے لگے اچھا تم مجھے جانتی ہو؟ کہنے لگی واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو پھر انہوں نے کہا پھر ضمانت کیسے دیتی ہو؟ وہ کہنے لگی جب تم ان کے ساتھ سودا کر رہے تھے تو میں نے اپنے خیمے کی پردے کی اوڑ سے اس مالک کا چہرہ دیکھا تھا، اور میرا دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ایسا نورانی چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضور کے غلام کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گئے اور وہ قیمت ان کی لے کے آ گئے اور کہنے لگے وہ کہاں ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ مالک کو بلایا گیا، کہا یہ لو تمہارے اونٹ کی قیمت، اور یہ حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا قیمت بھی چھوڑو، کھجوریں بھی چھوڑو، پہلے بتاؤ وہ تھے کون؟ تو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہوگا انہوں نے کیا تعارف دیا ہوگا؟ یہاں پر کتنی صدیوں بعد کہہ رہا ہے تجھے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنہوں کے چند شرماوے ادھی راتی دن چل جاوے، جو رخ تو نکاب ہٹاوے جے ہو جاوے سیر چمنوں سارا گلشن سیس نواوے جے ہو پاوے ہاتھ بھولنا تو بد جاوے۔ عقل خدا نے انہیں دیتی علماں وچ نہ آوے تے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، حسن خدا نے مولی دنیا یہ ویلے جان بچاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سمجھ جگ دے نظر نہ آوے۔ تو کسی نے کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم رافع البلاء والوباء والاعداء والظلماء والقحط والقرد والمرض والسقم والمزن والعلم۔ ان کا نامی کیسا ہے؟ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم۔ ان کا چہرہ مبارک کیسا ہے؟ شمس الضحی بدر الدجا صدر العلا نور الہدی کاف الورا مصباح الجنب جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سیدنا مولانا محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المصطفى قونا بنور جمالہ۔ تو جنہوں نے کتنے سالوں بعد حضور کی تعریف بیان کی تو ایسی تعریف بیان کی، تو جنہوں نے سر کی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہوگا انہوں نے کیا ہی کہا ہوگا؟ تو سارا قافلہ اٹھا حضور کی بارگاہ میں گیا اور حضور کے چہرے میں زیارت کر کے مسلمان ہو گیا۔ ہمیں درگانی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وفد کا نام تھا وفد طارق، کہ یہ حضور کا حسن دیکھ کے حضور پر ایمان لائے تھے۔ اچھا کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ کل مشکل میں کام آئے گا۔ لوگ ایسے دانشوروں سے ایسے لوگوں سے رشتہ داریاں بناتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں کہ وہ کل مشکل میں کام آئیں گے۔ تو اگر کسی سے اس لیے محبت کی جائے کہ وہ کل مشکل میں کام آئے گا تو پھر مجھے بتاؤ موت سے اٹھا ویلا کون سا ہوگا؟ مجھے بتاؤ حشر سے اٹھا ویلا کون سا ہوگا؟ جب سب کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری، تب حضور فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوں ہی اسی لیے، آ جاؤ میرے دامن سے لپٹ جاؤ۔ اس لیے کسی سے اگر محبت اس لیے کی جائے کہ وہ کل مشکل میں کام آئے گا تو پھر حضور سے محبت کرنی چاہیے۔ جب کسی سے اس لیے بھی جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کے کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ محب اپنے محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا۔ اگر واقعتاً اس میں عیب موجود بھی ہو تو محب اپنے محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا، تو وہ جن میں عیب ہو ہی نہ۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت فرماتے ہیں حضور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے، اور ایسے پیدا فرمایا جیسے پوچھ کے بنایا ہو، بتا محبوب تجھے کیسا بناؤں۔ تو ہم ان سے پیار کرتے ہیں جن میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ حاکم وقت نے لیلا کو بلایا اپنے دربار میں کہ بتاؤ کہ مجنون جو ہے تم پہ اتنا دیوانہ وار کیوں ہے؟ تم سے حسین تو میری لونڈیاں ہیں، تو مجنون تمہارے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہے؟ تو لیلا نے بس 2 لفظوں میں جواب دیا، اس نے کہا اگر تم مجنون کی آنکھ سے مجھے دیکھتا تو میں تجھے خوبصورت ہی لگتی۔ تو رومی علیہ الرحمن نیچے نکالتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر لیلا کو دیکھنے کے لیے مجنون کی آنکھ چاہیے تو پھر حضور کو دیکھنے کے لیے ابو بکر کی آنکھ چاہیے۔
تو جب تقاضے ہیں تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم عیب تو دیکھ نہیں سکتے کیونکہ حضور میں تو عیب ہے ہی نہیں۔ اچھا، کسی سے جب ہم محبت کرتے ہیں تو پھر اس کا ایک اور یہ تقاضا ہوتا ہے کہ محب اپنے محبوب کا ہر کہا مانتا ہے۔ جو محبوب نے کہہ دیا، محب نے اسے آخری حرف سمجھ لیا۔ محب کبھی بھی اپنے محبوب کی بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو ہم تو حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور کتنی روشن تعلیمات ہمیں دے کے گئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور کے جو ہم حضور سے پیار کرتے ہیں، حضور کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔